من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، میں آپ کا میزبان فاروق عمری پھر سے ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں، آپ کا وہی محبوب ترین پسندیدہ عنوان لے کر، آتنکواد کا ورودھ۔ دہشت گردی کے تعلق سے، آتنکواد کے تعلق سے ہم اور آپ نے اب تک بہت ساری باتیں سماعت کر لی ہیں شیخ محترم کے ذریعے۔ ناظرین، اس پروگرام میں آپ تمام کا سب سے پہلے استقبال کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے معزز مہمان جو ہمارے ساتھ اس مجلس میں موجود ہیں، فضیلت الشیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، ہم نے پچھلے کئی ایپیسوڈ میں، کئی نشستوں میں یہ بات سماعت کر لی ہے کہ اسلام کا تعلق دہشت گردی سے قطعی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے کہ کیا مسلمان دہشت گرد ہے، اس موضوع پر بھی کافی تفصیلی بحث ہو چکی ہے، باتیں آ چکی ہیں، اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم اس موضوع کے اختتام کی طرف چل رہے ہیں۔ کچھ اور سوالات رہ گئے ہیں، ان سوالات کو ہم انشاءاللہ شیخ محترم سے کریں گے۔ یقیناً یہ سوال میرے اپنے نہیں ہیں، یہ سوال آپ ہی کے بیچ کے ہیں، آپ ہی کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں کے دلوں کی آواز ہے جو ہم شیخ محترم سے کرنے جا رہے ہیں۔ شیخ، اس سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے الحمدللہ بہت ہی اچھے انداز میں، بہترین انداز میں، پورے دلائل کے ساتھ حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے تاریخی حوالے بھی آپ نے دیے، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے جوابات دیے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اور چند سوالات ہمارے رہ گئے ہیں، آپ ان کا بھی جواب دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ، آج کی اس نشست میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، ہماری بہت ساری باتیں ہو گئی، مسلمان دہشت گرد ہیں، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس کا ذمہ دار کون، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں ہو گئی۔ آج مجھے سوال آپ سے یہ کرنا ہے، عمومی طور پر جو ایک ماحول بنا ہوا ہے، ایک ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے، کچھ بھی ہو، آپ کچھ بھی کہیں، مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمانوں کو دہشت گرد بتایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے واضح کیا اپنی باتوں سے، دلائل سے، لیکن بات تو کہی جا رہی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو اس کے کہنے کے پیچھے ظاہر بات ہے کچھ چیزیں ہوں گی، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے، وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ اگر اس پر روشنی ڈالیں گے تو شاید ہمارے ناظرین کو بہت ساری باتوں کا علم ہو جائے گا، اور ہمارے نوجوان انشاءاللہ ان چیزوں کو سمجھیں گے تو ان ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ خاص طور پر مسلمانوں کو دہشت گرد کہے جانے کا سبب کیا ہے، جبکہ اسلام کا یا مسلمانوں کا بحیثیت قوم دہشت گردی سے تعلق نہیں ہے، تو پھر اس کا سبب کیا ہے؟ جی بے شک، یہی ہم دیکھیے، اس کے پیچھے کئی اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ یہ دہشت گردی کی اصطلاح یہ مغرب میں پیدا ہوئی۔ جو دہشت گردی کی اصطلاح معاصر عصر حاضر میں جو زیادہ مشہور ہوئی، زیادہ پھیلائی گئی، یہ مغربی دنیا کے اندر، یورپ اور امریکہ، UK وغیرہ کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ وہاں کے حالات کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو پھر آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ دہشت گردی کی اصطلاح کے وجود میں آنے کا ایک بنیادی سبب اور سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اس وقت یورپ، امریکہ یا مغرب کا کوئی بھی ملک آپ لے لیں، تقریباً ممالک میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ اچھا، یہ ایک سبب ہے۔ یہ سب سے پہلا سبب ہے کہ اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، تو جن لوگوں کو اسلام کی طرف سے خطرہ محسوس ہوتا ہے، حالانکہ اسلام کوئی ڈرنے کی چیز نہیں، اسلام ان کی زندگیوں میں آئے گا، ان کو اور اچھا کرے گا، اور اسلام کے آنے سے ان کی حکومتیں نہیں جائیں گی، ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کر کے وہی حکمران باقی رہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اسلام جو ہے ایک ایسا دین ہے جو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے عہدے چھین لے گا، آپ کی عزت چھین لے گا، آپ کا مقام چھین لے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔
لیکن یہ ہے کہ آپ ایک محرف دین، تبدیل شدہ دین کے نام لیوا ہیں، عیسائیت جسے آپ سمجھتے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک آتھنٹک دین، ایک معتبر دین اور اللہ کے پاس قابل قبول دین کے علم بردار ہو جائیں گے، ورنہ آپ وہیں کے وہیں رہیں گے۔ کوئی مشرق سے آ کے آپ پہ حکومت نہیں کرے گا، کوئی یہاں سے آ کے آپ کی حکومتیں نہیں چھینے گا۔ لیکن ایک چیز ہے کہ لوگوں کے اندر یہ ڈر پہلے سے موجود تھا کہ اسلام جس تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، ہماری اپنی عوام، ہمارے اپنے لوگ جتنی تیزی سے اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، اتنی تیزی سے اگر یہ اسلام قبول کرتے رہے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ جب عیسائی اقلیت میں ہو جائیں گے اور مسلم اکثریت میں ہو جائیں گے، مسلمان اکثریت میں ہو جائیں گے، اور جب ایسا ہوگا تو ہوگا یہ کہ ہماری ساری حکومتیں مسلم حکومتیں بن جائیں گی۔ ایک ڈر جو ان کے دلوں میں تھا، اس کی خاطر انہوں نے وہاں کی عوام کو، وہاں کے پبلک کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے، اسلام سے روکنے کے لیے انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا، دہشت گردی، ٹیررزم۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ ہم کہیں، جیسے میں آگے آئندہ بتانے والا ہوں، کچھ مسلم نوجوانوں کی حرکتوں کی وجہ سے یہ مسئلہ آیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ مغربی معاشرے کے اندر، ویسٹرن کنٹریز کے اندر ایسی دہشت گردانہ کارروائیاں نہیں رہی ہوں۔ ایسا ہوتا کہ کچھ مسلمانوں نے ایسی کوئی حرکت کی ہے اور آپ ان کو نام دے رہے ہیں تو سمجھ میں بھی آتی بات۔ مسلمانوں سے پہلے وہاں ایسی تنظیمیں رہ چکی ہیں۔ اگر آپ امریکہ کی طرف سے ممنوع قرار دی گئی تنظیمیں، یعنی پابندی جن پہ عائد ہے، ان تنظیموں کی فہرست اگر آپ نکال کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کے نام سے جڑی تنظیموں سے پہلے خود کرسچنوں کی کتنی ایسی تنظیمیں ہیں جن پہ امریکہ نے خود پہلے پابندی لگا دی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عیسائیت کو ٹیررزم کے ساتھ نہیں جوڑا۔ یہ ایون اس وقت دنیا کے اندر یہودیوں کی جو دہشت گردی ہے، یہ یہودی تنظیمیں ہیں جن پر امریکہ نے پابندی عائد کی ہوئی ہے، اس نے یہودیت کے ساتھ اس کو نہیں جوڑا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں کچھ مسلم نوجوانوں کی حرکت کی وجہ سے یہ مسلمانوں کے ساتھ نام جڑا ہے، تو اس کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ان حرکتوں یا ان تنظیموں کے وجود میں آنے سے پہلے عیسائی تنظیمیں تھیں، یہودی تنظیمیں تھیں، اور ان پر پابندیاں بھی عائد کی گئی اور ان کی کارروائیوں کو دہشت گردی کے دائرے میں لایا گیا، لیکن ان کو ان کے مذہب کے ساتھ نہیں جوڑا گیا۔ سبب یہ ہے کہ وہ عیسائی پہلے سے ہیں، یہودیت تبلیغ کا مذہب ہے نہیں، یہودیت وراثت میں ملتی ہے، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے، جو یہودی پیدا ہوا وہی یہودی ہے۔ بات رہ گئی تھی مسلمانوں کی اور اسلام کی کہ اسلام بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، تو مسلمانوں کو اور اسلام کو ٹارگٹ کرنا اور اسلام سے روکنا ان کا بنیادی مقصد تھا، جس کی خاطر ان لوگوں نے اسلام کو یا مسلمانوں کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا۔ یہ پہلا سبب ہے، اور خاص طور پہ مغربی دنیا کے اندر۔ دوسرا سبب جس کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑا گیا وہ یہ کہ اب ایک مرتبہ دہشت گردی کا لیبل لگایا گیا اور اس دہشت گردی کو سب سے بڑا مسئلہ، انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ، انسانیت کا سب سے بڑا ایشو یہ بنا لیا گیا، تو اب ایک آسان چیز یہ ہو گئی کہ کسی بھی انسان کو بدنام کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو دہشت گردی سے جوڑ دیا جائے۔ دہشت گردی کا لیبل اب بدنام ہے۔ اب دہشت گردی کا لفظ جو ہے وہ کافی ہے کسی آدمی کی کل محنتوں پہ پانی پھیرنے، اس کی پوری پرسنالٹی کو گرانے یا اس کو پوری طریقے سے مجروح کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ حیثیت جب اس اصطلاح کی ہو گئی تو اب یہ ہو گیا ہے کہ مغرب ہو کہ ہندوستان ہو یا کوئی اور ملک ہو، سب جگہ جس کو بدنام کرنا ہے اس کا نام دہشت گردی سے جوڑ دیا جائے۔ اب یہاں ہمارے اپنے ملک کے اندر جو تنظیمیں پہلے سے مسلم مخالف ذہن رکھتی تھیں اور رکھتی ہیں آج بھی، ان تنظیموں کے لیے یہ سب سے آسان حل تھا کہ وہ جو مقصد چاہتے تھے، مغرب نے بنایا ایک ٹائٹل دے دیا ہے، ایک باقاعدہ ہتھیار دے دیا ہے کہ آپ یہ کہو کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، تمہاری جو ہے سالہ سال کی محنت سے زیادہ کامیابی تمہیں اس میں ملے گی۔ تو مسلمانوں کو اور اسلام سے اس ملک کو بچانا چاہتے ہو تمہارے اپنے دعوے کے مطابق، تو اس کے لیے تمہیں محنت لمبی کرنی پڑے گی، لیکن اس کے بجائے بنایا ایک آپ کو لفظ مل گیا ہے، ایک اصطلاح مل گئی ہے، اگر اسے مسلمانوں پہ چسپاں کر دو تو اس سے ہوگا یہ کہ خود بخود وہ سارے مقاصد حاصل ہونے لگیں گے جس کے لیے تمہیں لمبی محنت کرنی پڑتی۔ تو یہ سازش کہہ سکتے ہیں، یہ دوسرا سبب ہے، کہیے یہ جو ہے دوسرا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں سے جوڑا جاتا ہے، اس لیے کہ دہشت گردی ایک بدنام اصطلاح ہو چکی ہے۔ اب جس کا تعلق بھی جوڑا جائے گا وہ بدنام ہو جائے گا، اب جس کو جسے بدنام کرنا وہ اسے
جوڑ دے گا۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سنانا چاہوں گا، یہ لطیفہ نہیں، آپ کو میں اس ذہنیت کی طرف بتانا چاہ رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے ابھی ایک مسئلہ ہوا، ایک صاحب سے جھگڑا ہو گیا، میرے اپنے علاقے کی میں بات بتا رہا ہوں۔ ایک صاحب سے جھگڑا ہو گیا ذاتی معاملے میں، دنیا کے اپنے ان کے ذاتی معاملات کچھ تھے، ان معاملات میں جھگڑا ہوا تو انہوں نے کیا کیا پتہ ہے؟ کہا کہ دیکھ مجھ سے ٹکر مت لے ورنہ میں کمپلینٹ دے دوں گا کہ یہ ٹیررسٹ ہے۔ یعنی وہ بھی جانتا ہے کہ ٹیررسٹ نہیں، لیکن اس کو بھی معلوم ہے کہ ٹیررسٹ کا لیبل کسی پہ لگا دینا آج کے دور میں انتقام لینے کی سب سے بہتر شکل ہے، کسی کو اپنے مد مقابل کو گرانے کی سب سے اچھی شکل ہے۔ تو یہ کہ دوسری وجہ ہے کہ یہاں جن کا ذہن مسلم مخالف تھا، یہاں یا مغربی ممالک کے اندر بھی جب یہ بدنام زمانہ اصطلاح وجود میں آ گئی ہے تو اب اس لیبل کو، اس اصطلاح کو جس پہ چاہے چسپاں کرتے چلے جائیں، جس پہ چاہے یہ ٹھپا لگاتے چلے جائیں تاکہ وہ بدنام ہوتا چلا جائے۔ یہ دوسری بڑی وجہ ہے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اس کے جوڑے جانے کا۔ اور تیسری وجہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے یا پھر جو ہے اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے، اس کا سبب بعض مسلمانوں کا یا بعض مسلمانوں کے نام پر بنی تنظیموں کا ایسی بعض کارروائیوں کو انجام دینا جو واقعی دہشت گردی کے دائرے میں آتی ہے، یہ بھی اس کا ایک سبب ہے۔ میں ایک بات بتانا چاہوں گا، ایک بات کہ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض مسلمان یا بعض مسلم تنظیموں کے بعض حرکتیں یہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں، تو ہمیں اس کا بھی اندازہ ہے کہ یہ جو تنظیمیں ہیں واقعی یہ پورے مسلمان ہیں یا مسلمانوں کے لبادوں میں کچھ اور لوگ بھی اس کے اندر کام کر رہے ہیں، یہ خود ایک اپنی جگہ پہ مستقل موضوع ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کچھ افراد یا کچھ تنظیمیں انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے نام پر کچھ ایسی حرکتیں انجام دیں، کچھ جگہ پہ ایسے کارروائیاں انجام دیں جن کی وجہ سے بھی اسلام اور مسلمانوں کا نام دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ یہ ہے حقیقت، اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا، اور انکار کرنا جو ہے وہ آنکھ بند کر کے یہ کہنا کہ دن کے وقت کو کہیں آپ رات ہے، یہ وہ بات ہے۔ حقیقت میں مسلمان نہیں تھے وہ، لیکن مسلمان نہیں، آپ میری بات کو سمجھیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے اسلام اور مسلمانوں کا نام جوڑے جانے کے ایک سبب بعض مسلمان ہیں، جی، بعض مسلمانوں کی ایسی بعض کارروائیاں جن کارروائیوں کی وجہ سے، میں اپنے ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، بین الاقوامی سطح پہ ہم بات کر رہے ہیں، اب جو بات ہم کر رہے ہیں ایک عام دہشت گردی کی اصطلاح اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے، تو میں بتا رہا ہوں کہ بعض کارروائیاں مسلمانوں کی طرف سے بھی ہوئی ہیں۔ معذرت کے ساتھ سے ہم بات یہیں روکتے ہیں چونکہ وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین آپ سے بھی گزارش ہے، وقفے کے بعد ہم دوبارہ ملاقات کریں گے آپ سے، آپ جب تک بنے رہیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ، بہت جلد ہم لوٹیں گے بریک کے بعد، تب تک کے لیے رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہیں اور ہم شیخ محترم سے گزارش کریں گے کہ شیخ اپنی بات کو جاری رکھیں جو ہماری بات بریک کے پہلے چل رہی تھی۔ بریک پر جانے سے پہلے میں یہ بات بتا رہا تھا کہ ایک سبب اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑے جانے کا یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں سے بعض تنظیمیں یا بعض افراد نے کچھ ایسی حرکتیں کی ہیں جو واقعی دہشت گردی کے دائرے میں آتی ہیں۔ جی، اب یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ دیکھنے کا ہے کہ یہ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کے نام پہ کر رہے ہیں، ان میں سے بعض لوگ ہو سکتا ہے واقعی مسلمان ہوں، لیکن وہیں اس کا قوی امکان ہے اور ایسے شواہد ہیں کہ کچھ لوگ جو فی نفسی اپنے آپ میں وہ مسلمان نہیں ہیں، جی جی، لیکن انہیں اپنے داڑھی میں بڑھا لی ہیں، لیکن انہوں نے مسلمانوں کا روپ دھار کے ان تنظیموں کے اندر شامل ہو کر یا ان تنظیموں کے نام پر تنظیمیں بنا کر کارروائیاں کی ہیں، ایسے بھی شواہد ملتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تیسرا سبب ایسی تنظیمیں ہیں، اگر وہ غیر مسلم ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے نام پر وہ تنظیم بنا کر ایسا کوئی کام کر رہے ہیں، وہ یقیناً ذمہ دار ہیں، لیکن مسلمان ذمہ دار نہیں۔ اور اگر واقعی کچھ مسلمان ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ اسلام اور مسلم قوم اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی، اس لیے کہ کچھ نادان ناسمجھ لوگ اور کچھ غلط لوگ اگر ایسی حرکت کرتے ہیں تو اسلام اور مسلمان اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بنیادی سبب تین ہیں جس کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کا نام دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے۔ جی، جزاک اللہ شیخ، بہت ہی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں ہو رہی ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے، ہمارے ناظرین بھی ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی باتیں سن رہے ہیں۔ شیخ سوالات بہت مختصر رہ گئے ہمارے پاس، اب انشاءاللہ اس کو ہم جلد ختم کر لیں گے۔ مسلمان دہشت گرد ہیں، اس طرح کی جو بات آپ کے سامنے آئی، آپ نے کہا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب دہشت گردی کی بات آتی ہے تو شیخ ایک لفظ اور بہت کھل کر سامنے آتا ہے جسے ہم فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، یہ لفظ کیا ہے، کس پر بولا جاتا ہے، کیا چیز ہے، یہ ذرا اس کو واضح کریں۔ دیکھیے فنڈامنٹلسٹ
یا فنڈامنٹلزم، جی اس کو بنیاد پرست یا بنیاد پرستی کہا جاتا ہے۔ بنیاد پرست یا بنیاد پرستی اصل میں اس لفظ کے معنی کے اعتبار سے کوئی اس کے اندر قباحت نہیں ہے، اچھا اس لفظ میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن آج فنڈامنٹلسٹ یا بنیاد پرست ہونا یہ دہشت گرد ہونے کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ جی یعنی اسے یوں سمجھیے کہ فنڈامنٹلسٹ کا دوسرا معنی سماج مخالف عنصر، یہ سماج کے خلاف چلنے والا آدمی ہے، اس کو فنڈامنٹلسٹ عام طور پہ لوگ آج کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے اصل میں ایک کہانی ہے، میں آپ کو اس کو مختصراً آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ یہ لفظ کیا تھا، اسے کیا بنایا گیا، کیسے یہ لفظ یہاں تک پہنچا ہے۔ یہ ایک لمبا سفر ہے، میں اسے مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں۔ جی بالکل سنائیے۔ دیکھیے اصل میں یورپ میں جب یہ ترقیاں نہیں تھی، سائنس ٹیکنالوجی کی ایجاد نہیں تھی، 18ویں صدی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ جی 18ویں صدی سے پہلے یورپ میں عیسائی مذہبی رہنماؤں کا پورا تسلط تھا، اور عیسائیت اپنی اصل شکل کھو چکی تھی۔ صرف مذہبی رہنماؤں کے بنائے ہوئے کچھ اصول، کچھ ضابطے وہی مذہب کے نام پہ باقی رہ گئے تھے یورپ کے اندر۔ ایسے موقع پر جب سائنس اور ٹیکنالوجی کی شروعات کہیے اثر نو وہاں شروعات ہونے لگی، یہ سب پہلے مسلم ممالک کے اندر تھا۔ 18ویں صدی سے پہلے جب صنعتی انقلاب آیا یورپ کے اندر، اس سے پہلے یہ صورتحال ہوئی کہ نئی نئی اکتشافات، ایجادات وہ لوگ کرنے لگے۔ تو جب اس معاشرے کے سمجھدار لوگ، یعنی یوں کہیے کہ جو ذہین لوگ تھے، ان لوگوں نے اپنے معاشرے کے اندر نئی ایجادات اور نئے اکتشافات کیے، تو یہ نئی ایجادات وہ جو مذہبی رہنما بیٹھے ہوئے تھے، ان مذہبی رہنماؤں کے اپنے بیان کردہ بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف جا رہے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ نہیں، یہ ہمارے مذہب کے خلاف بغاوت ہے، یہ جو ایجادات ہیں، یہ اختراعات ہیں، یہ مذہب کے خلاف بغاوت ہے۔ چونکہ یہ بغاوت ہے، اس لیے اس کو ختم ہونا چاہیے، ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں نے جو ہے ترقی کی جو راہیں کھل رہی تھی اس میں آگے بڑھنا چاہا، تو مذہبی رہنماؤں نے اس پہ روک لگانی شروع کی، اور جو آدمی ان کی بات نہیں مانتا اس کو قتل تک کروا دیا کرتے تھے۔ ایک بڑی لمبی داستان ہے، کبھی آپ جو ہے یورپ کا جو صنعتی انقلاب ہے 18ویں صدی سے پہلے کا، اس صنعتی انقلاب کی پوری رودات پڑھ کے دیکھیے کہ کیسے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ جنہوں نے اس معاشرے پہ اپنا تسلط جمایا ہوا تھا، انہوں نے کیسے کیسی تکلیفیں لوگوں کو دی۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ علم تھا، یہ ترقی تھی، یہ آگے بڑھتی گئی، رفتہ رفتہ جو ہے معاشرے پر ان کی گرفت کمزور ہوتی چلی گئی مذہبی رہنماؤں کی۔ اب یہ جب معاشرہ مضبوط ہوا تو معاشرے کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھو یہ لوگ جو ہے اپنی بنیادوں پہ ہیں، بنیادوں کا مطلب جو اپنے اصول بنا لیے ان سے چپکے ہوئے ہیں۔ اب چونکہ یہ بنیادوں سے چپکے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے یہ معاشرے کو ترقی کرنے دینا نہیں چاہتے۔ تو اس کا مطلب فنڈامنٹلسٹ ہونا، بنیاد پرست ہونا، گویا سماج کی ترقی کے خلاف، سماج کے ایک عام جو روش ہے، ایک عام چال ہے، اس کے خلاف جانے والے لوگ۔ یہ تصور اس اصطلاح کے اندر وہاں سے 18ویں صدی سے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ جدید زمانے کے اندر کوئی بھی آدمی اگر اپنے مذہب کی پابندی کرنا چاہتا ہے، ظاہر بات ہے، دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے، لیکن یہ پرانا نہیں ہے، ہر زمانے کے لیے یہ نیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت ہر زمانے اور ہر علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قابل قبول، قابل عمل بنایا ہے۔ یہ بالکل ہر زمانے کے لیے فٹ بیٹھنے والی جو ہے تعلیم ہے۔ اب اگر کوئی آدمی، اور یہ بھی میں پہلو سامنے لانا چاہوں گا کہ اسلام نے سائنسی ایجادات کی مخالفت نہیں کی، بلکہ سائنسی ایجادات کی بنیاد اور وجہ اسلام بنا ہے۔ اسلام نے ایسے بہت سی چیزوں کی طرف رہنمائی کی ہے جہاں سائنس کو تحریک ملی ہے اسلام کی وجہ سے۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ جو عیسائی مذہب کو لے کر بنیاد پرستی کا ایک غلط مفہوم پیدا ہوا، اب لوگوں نے کیا کر دیا، کوئی بھی آدمی مذہب پسند ہوتا ہے، مذہب کی طرف میلان رکھتا ہے، مذہب کی طرف رجحان رکھتا ہے، تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو کہہ دیا جائے یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ جو بنیاد پرست ہے۔ اب بنیاد پرست کہتے ہیں تو عام آدمی کے ذہن میں کیا آتی ہے؟ فنڈامنٹلسٹ کا مطلب یہ سماج کے خلاف آدمی، یہ سماج کے ساتھ چلنے والا نہیں، یہ سماج کی ترقی پسند نہیں کرتا، یہ سماج کو ابھی پچھلے زمانے کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، یہ سماج کی آگے کی طرف بڑھنے کی سوچ نہیں رکھتا، یہ سماج کو الٹا چلانا چاہتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ سماج کے وہ ناسمجھ لوگ جو سماج کو سمجھ کر چلنا نہیں چاہتے، بلکہ اپنی جو محدود سوچ یا جو ہے کمزور سوچ یا بسا اوقات جو ہے یوں سمجھیے کہ پچھڑی ہوئی سوچ جو ہے
اس سوچ کے مطابق معاشرے کو لانا چاہتے ہیں، اس معنی میں فنڈامنٹلسٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ آج عام طور پہ مذہب پرست آدمی کے لیے فنڈامنٹلسٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاں، یعنی مطلب کہ جو آدمی اپنے مذہب پر سختی سے عمل کرے جی ہاں، اس کو بنیاد پرست کہا جاتا ہے۔ دیکھیے مذہب پہ عمل کرنے والا، سختی سے عمل کرنے والا، یہ کوئی سختی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں اپنے مذہب پہ عمل کرنے والا، جو اس کی مذہبی تعلیمات ہیں ان مذہبی تعلیمات کی پابندی کرتا ہے۔ مطلب پابند ہو اس کا، مطلب اس میں اس سے کوتاہی نہ ہوتی ہو۔ نہیں، کوتاہی تو سب سے ہوتی ہے، یعنی جو آدمی کوشش کرتا ہے مذہب کے مطابق زندگی گزارنا، اس کو فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فنڈامنٹلسٹ کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ تو کیا فنڈامنٹلسٹ ایک اگر شخص ہوتا ہے؟ دیکھیے میں بہت صاف لفظوں میں بتاتا ہوں، فنڈامنٹلسٹ کا مفہوم کیا ہے۔ جی، اگر آپ اسے لیتے ہیں اپنے مذہب کا پابند ہے، اگر وہ مذہب لوگوں کی اپنی سوچ کی ایجاد نہیں ہے، وہ صحیح مذہب ہے جس مذہب کے اندر واقعی سب کے حقوق کی ضمانت دی گئی ہے، تو فنڈامنٹلسٹ ہونا ہی اصل جو ہے سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن وہی اگر آپ ایسا مذہب جو مذہب کچھ لوگوں کی ذہن کی ایجاد ہے، ظاہر بات ہے لوگ اپنا بناتے ہیں تو اپنے مفاد کا خیال رکھتے ہیں، سب کے مفادات کی گارنٹی اس میں نہیں ہوتی، ایسے کسی مذہب کا پیروکار ہے، یا پھر فنڈامنٹلسٹ کا مطلب سماج کے لیے مخالف عنصر یا سماج کو دبانے والا عنصر اس معنی میں ہو، تو فنڈامنٹلسٹ ہونا غلط ہے۔ لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مذہب پر عمل کرنا، پابند ہونا، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل ہے، یہ جو ہے فنڈامنٹلزم ہے، لیکن اس معنی میں نہیں جس معنی میں سماج سمجھتا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم، شکران لک، بڑی قیمتی باتیں ہوئیں۔ ناظرین، شیخ محترم ہمیں بھرپور فائدہ پہنچا رہے ہیں الحمدللہ، اور بنیاد پرست کی جو ایک اہم کڑی تھی، جو دہشت گردی کی جب بات آتی ہے تو اسے بھی سامنے لایا جاتا ہے، اس سلسلے میں شیخ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ ابھی اور بھی کچھ سوالات ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہمارا چونکہ وقت محدود ہے، ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے گزارش بھی کر رہے ہیں کہ آپ انتظار کیجئے، انشاءاللہ ہم بہت جلد شیخ کو لے کر حاضر ہوں گے تاکہ اگلی گفتگو ہم شیخ کے ذریعے سن سکیں۔ تب تک کے لیے رخصت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من أجل ذلك